اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 6۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، يَجْتَبِيكَ چن لیا ربُّكَ تیرے رب نے، یعنی یوسف علیہ السلام کو اس کے رب نے اس کو کیا کر لیا؟ چن لیا، مقام دے دیا، ممتاز کر دیا، منتخب فرما لیا۔ یہ سارے معنی سے ٹھیک ہے۔ وَيُعَلِّمُكَ، اور وہ سکھائے گا تجھے اے یوسف علیہ السلام من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر۔ وَيُتِمُّ، اور وہ مکمل کرے گا نعمتہ، اپنی نعمت کو، یعنی نبوت، علیہ آپ پر، وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما جیسا کہ اتمہا مکمل کیا اللہ تبارک و تعالی نے، ہاں اس نبوت کو، علی ابویکا آپ کے، یعنی یوسف علیہ السلام کے باپ پر، یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام پر، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، علیم خوب جاننے والا ہے، کس کو نبی بنانا ہے، کس کو نبوت دینی ہے، کس کے سر پر یہ تاج رکھنا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے، اس کے فیصلے کیا ہے؟ حکمت پر مبنی ہے۔ لقد، البتہ تحقیق، کانا ہے، فی یوسف و اخوتہ، سیدنا یوسف علیہ السلام و اخوتہ، اور اس کے بھائیوں کے واقعات کے اندر، سیدنا یوسف کے واقعہ اور اس کے بھائیوں کے واقعات کے اندر کیا ہے جی؟ آیاتن، نشانیاں ہیں، عبرت ہے، پیغام ہے، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے پوچھا سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ یوسف کا معاملہ کیا ہے؟ ان کو کیسے پتہ چلا تھا؟ مکہ والوں کو، ان کے پاس کوئی کتاب آئی تھی؟ ان کو مدینہ کے یہودی پڑھاتے تھے۔ ذوالقرنین کے متعلق پوچھو، وہ انہوں نے کہا تھا۔ اصحاب کہف کے متعلق پوچھو، وہ انہوں نے کہا تھا۔ کیوں؟ تورات میں ذکر تھا۔ تو لہذا یہ یہودی مدینہ کے، انہوں نے کہا اچھا یہ نبی ہے نا، اسے پوچھو یوسف کے متعلق، ان کے بھائیوں کے متعلق۔ یسألونک عن الروح، یسألونک عن ذی القرنین، یہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، یہ ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ان کو کیسے پتہ چلا؟ وہ یہودی پڑھاتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات میں یہ جو ابھی بیان ہوں گے، اس میں کیا ہے؟ سبق ہے، نشانیاں ہیں، آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، یہ سارے معنی آ سکتے ہیں۔ اب اذ قالو، جب کہا انہوں نے، کنہوں نے؟ یوسف کے بھائیوں نے، لا یوسف، البتہ یوسف، و اخوہ، اور اس کا بھائی یوسف کا بھائی بنیامین۔ کتنے بیٹے تھے سیدنا یعقوب کے؟ 12۔ 10 وہ ان سے بڑے تھے اور یہ دونوں چھوٹے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی احب، زیادہ محبوب ہے، الی ابینا، ہمارے باپ کو، ہمارا باپ سیدنا یعقوب ان دونوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، منا، ہم سے، ٹھیک ہے، ہم سے زیادہ محبت ان دونوں سے کرتا ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم جماعت ہیں، 10 بندے ہیں، ہم ان سے بڑے ہیں، طاقتور ہیں، کمانے والے ہم ہیں، خاندان کا جاہ و جلال ہم ہیں۔ کیوں؟ ہم بڑے ہیں اور ہم ہیں بھی 10، یہ 2 ہیں اور ہیں بھی چھوٹے، تو ہمارا باپ ان سے محبت کرتا ہے، ہم سے نہیں کرتا۔
ان ابانا بے شک ہمارا باپ لفی ضلال مبین واضح غلطی پر ہے. محبت ہم سے کرنی چاہیے، کمانے والے، کرنے والے، شان و شوکت والے ہم، بڑے ہم، اور محبت چھوٹوں سے کی جا رہی ہے. لہذا ہمارا باپ غلطی پر ہے، ہم سے محبت کرنی چاہیے. چھوٹوں سے جو محبت کر رہا ہے یہ غلطی کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اقتلوا یوسف، اب انہوں نے کیا کیا جی، ہمارا باپ ان دونوں سے محبت کرتا ہے، اب محبت ہم سے کرنی چاہیے. طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے، یوسف کی محبت باپ سے نکالنی ہے، باپ کی محبت یوسف سے یہ نکالنی ہے کہ ہمارا باپ ان دونوں سے محبت نہ کرے. لہذا کیا کرو، اقتلوا یوسف، اقتلوا قتل کرو تم سب کے سب یوسف کو قتل کر دو، مار ڈالو. اوِطْرَحُوهُ، او یا اوِطْرَحُوهُ، یا اسے پھینک دو. ٹھیک ہے جی، یا مار ڈالو یا اسے پھینک دو. ارضاً، کسی ایسی زمین میں یا ایسی جگہ میں، یخل لکم، خالی ہو جائے تمہارے لیے، وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ. یعنی جب تم یوسف کو مار ڈالو گے یا کسی دور دراز زمین میں پھینک آؤ گے تو پھر تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی نا، پھر تم سے محبت کرے گا، پھر تم سے پیار کرے گا. آگے دیکھنا، تھوڑی توجہ کرنا. وجہ ابیکم، توجہ کرے گا تمہارا باپ. وجہ ویسے کہتے چہرے کو. وَتَكُونُوا، اور ہو جانا تم، من بعدہ، اس کام کے بعد، یوسف کو مار ڈالنے کے بعد یا کہیں دور دراز پھینک آنے کے بعد، قوماً صالحین، پھر تم نیکوکار بن جانا. جی پھر دیکھو، توجہ کرنا. اقتلوا یوسف، انہوں نے کہا جی یوسف کو قتل کر ڈالو، مار ڈالو، یا اسے دور دراز کسی زمین میں پھینکو، کوئی لے جائے گا. اور یہ جو تم جرم کرو گے قتل کرنے کا یا پھینک آنے کا، ہے تو گناہ نا. اس کے بعد انہوں نے یہ کیوں کہا کہ اس کے بعد تم نیک ہو جانا؟ کون سی ایسی چیز تھی جو رکاوٹ بن رہی تھی؟ وہ ضمیر تھا، جھنجھوڑ رہا تھا تم اپنے بھائی کے ساتھ کیا کر رہے ہو. ضمیر آڑے آتا ہے نا. بندہ جب جھوٹ بولتا ہے مطمئن ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے؟ جب سود کھاتا ہے مطمئن ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پھر وہ پریشانی کیوں؟ ضمیر جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، یار کیوں تم اس کا حق مار رہا ہے. پھر شیطان غالب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی پھر بعد میں توبہ کر لینا، حج کر لینا، پھر معافی مانگ لینا، ابھی تو کر لو. تو یہی ہے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ گناہ کر ڈالو، پھر اس کے بعد تم کیا ہو جانا؟ اچھے بن جانا. ہو رہا ہے جی؟ نہیں ہو رہا؟ حاجی صاحب ہر سال جاتے ہیں حج کو ماشاءاللہ، کام کا پتہ نہیں ہے. ہمارے یہاں ہو رہا ہے نا. تو پڑھنے والوں کے لیے یہ قصہ کیا ہے؟ نشانی عبرت ہے. تو ہم پڑھتے بھی جائیں، تھوڑا تھوڑا غور بھی کرتے جائیں. ٹھیک ہے جی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد، اس گناہ کے بعد تم کیا ہو جانا جی؟ نیک بن جانا. قَالَ قَائِلٌ، قَالَ کہا، قائل ایک کہنے والے نے. مفسرین کہتے ہیں وہ بڑا بھائی یہودا تھا، جس کا نام یہودا تھا، اور جس کی نسبت سے پھر یہودی یہ نکلے. یہودی، یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، تو اسی کی نسبت یہ کرتے ہیں یہودی. تو اس نے کہا، قالا، مفسرین کی مختلف رائے ہیں، زیادہ یہی ہے کہ بڑے بھائی نے کہا، وہ بڑا تھا. قالا، کہا اس نے، قائل کہنے والے نے، منہم، ان میں سے، ان 10 میں سے، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، مارو نہ. وَأَلْقُوهُ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم نے باپ سے دور کرنا ہے نا، ضروری مارنا ہے. باپ سے دور کرنا ہے نا تو مارنا ضروری ہے. اس نے کیا کہا؟ وَأَلْقُوهُ، اور تم ڈال دو یوسف کو، فی غیابۃ الجب، گہرے کنویں میں.
ضروری مارنا ہے نا، باپ سے دور کرنا ہے نا. جب یہ دور ہو جائے گا پھر ہمارا باپ ہم سے محبت کرے گا، تو وہ مارنا لازمی تو نہیں ہے. تم کسی کنویں میں ڈال دو، ٹھیک ہے، وَأَلْقُوهُ، اور تم ڈال دو اس کو، یوسف علیہ السلام کو، فی غیابۃ الجب، غیابہ گہرا، الجب کہتے ہیں کنویں کو، گہرے کنویں میں، یلتقطہ، اٹھا لے گا اس کو، کس کو؟ یوسف کو، بعض السیاراتی، کوئی قافلے والا آئے گا. کنویں، راستے پر کنویں ہوتے تھے، ان کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی، ڈول ڈالتے تھے، تو لہذا تم اس کو کنویں میں ڈال دو گے، اور کوئی قافلہ آئے گا، جب وہ اپنا ڈول ڈالے گا دیکھے گا تو لہذا وہ اس کو اٹھا کر لے جائے گا کہیں. تو ایسے ہوا نا جی، ایسے ہوا تھا نا. یلتقطہ بعض السیارۃ، اس نے کہا قتل نہ کرو، اس کو دور ہی کرنا ہے تو کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا اس کو لے جائے گا. ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہی ہو، اگر تم نے یہ کام کرنا ہے کہ یوسف کو باپ سے دور کرنا ہے تو پھر یہ کام کرو. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کافی ہے. پھر دیکھیں، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور مقام دیا تجھے تیرے رب نے، وَيُعَلِّمُ، مقام دے گا تجھے تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ، اور سکھائے گا، مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيث، خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمت مکمل کرے گا، نعمت نبوت رسالت اللہ تبارک و تعالی مکمل کرے گا، علی کا، آپ پر، یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام آپ پر، وعلی آل یعقوب، جس آل یعقوب پر، کما اتمہا علی ابویک، جس طرح کے مکمل کی اس نے اپنی نعمت سیدنا یعقوب پر، سیدنا ابراہیم پر، سیدنا اسحاق پر. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، البتہ تحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، جب کہا یوسف کے بھائیوں نے کہ یوسف سے اور اس کے بھائی سے ہمارا باپ زیادہ محبت کرتا ہے، ہم سے نہیں کرتا. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم کیا ہیں؟ ایک جماعت ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم طاقتور ہیں. إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارا باپ واضح غلطی پر ہے. یعنی ہم سے محبت کرنی چاہیے تھی، ہم 10 ہیں، ہم بڑے ہیں، چھوٹوں سے محبت کر رہا ہے، یہ غلطی ہے. اقتلوا یوسف او اطرحوہ، اب انہوں نے میٹنگ مشورہ کیا، جی یوسف کو دور کرنا ہے تو یوسف کو قتل کر دو، یا اسے پھینک دو کسی زمین میں، یخل لکم وجہ ابیکم، تو تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، قتل کرنے کے بعد یا اس کو کسی جگہ ڈالنے کے بعد، اس کے بعد تم کیا کر لینا؟ اچھے بن جانا. قتل کرنا بھی جرم ہے، اور کسی بچے کو اٹھا کر پھینکنا بھی جرم ہے، باپ کو پریشان کرنا بھی جرم ہے، تو اس کے بعد کیا ہو جانا؟ نیک بن جانا. قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے، منہم، ان 10 بھائیوں میں سے، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اس کو ڈال دو کسی گہرے کنویں میں، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کوئی قافلہ آئے گا اسے اٹھا کر لے جائے گا. ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ یوسف کو دور کر دے باپ سے تو پھر یہ کام کرو. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.